آدھی رات کا سناٹا تھا جب مشی نے دبے قدموں اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور چور نظروں سے راہداری کا جائزہ لیا۔ پورے گھر پر نیند کی گہری چادر تنی تھی، مگر مشی کی آنکھوں میں نیند کہاں؟ اسے تو اپنے بچپن کے لنگوٹیے یار اور پھپھو کے بیٹے زارون سے ملنا تھا، جس سے باتیں کیے بغیر اس کا دن مکمل نہیں ہوتا تھا۔ دونوں گھروں کے درمیان موجود وہ چھوٹا سا لکڑی کا دروازہ جو کبھی صرف ضرورت کے وقت کھلتا تھا، اب ان کی آدھی رات کی ملاقاتوں کا گواہ بن چکا تھا۔ مشی نے احتیاط سے اس دروازے کی چولیں ہلائیں اور دوسری طرف زارون کے لان میں داخل ہو گئی۔ زارون، او زارون، کدھر مر گئے؟ مشی نے کھڑکی کے پاس جا کر دبی دبی آواز میں پکارا، جبکہ خود سردی سے سکڑ رہی تھی۔ ابھی وہ زارون کے باہر آنے کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک بھاری، پاٹدار اور جانی پہچانی آواز نے اس کے خون کو منجمد کر دیا۔ آدھی رات کو اس دیوار پھاندنے کا مقصد جان سکتا ہوں مس مشی؟ مشی کی روح فنا ہو گئی۔ یہ زارون نہیں تھا، یہ تو وحاش تھا، اس کا سب سے بڑا دشمن، کزن، اور وہ انسان جس کے ڈر سے وہ دن میں بھی چھپتی پھرتی تھی۔ وحاش، جو شاید ابھی آفس سے لوٹا تھا، اپنی کالی گاڑی کے پاس کھڑا، بازو سینے پر باندھے، اسے اپنی عقابی نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ میں زارون کی کتاب واپس کرنے آئی تھی، اس نے پہلا جھوٹ تراشا جو اس کے ذہن میں آیا۔ وحاش ایک قدم آگے بڑھا، اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ تھی۔ کتاب؟ آدھی رات کے 2 بجے، اور وہ بھی خالی ہاتھ؟ اس نے مشی کے خالی ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا تو مشی کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ تمہاری یہ آوارہ گردی اب مجھے ہی سنبھالنی پڑے گی۔ ابھی کے ابھی واپس اپنے گھر جاؤ، اس سے پہلے کہ میں بڑے ابا کو جگا کر تمہارا علمی شوق انہیں دکھاؤں۔ وحاش نے اس کے قریب آ کر سرد لہجے میں حکم دیا۔ مشی نے غصے سے اسے گھورا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ ہٹلر کہیں گے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس اس چھوٹے دروازے کی طرف بھاگی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو صرف شروعات تھی۔ وحاش کی نظریں اس کے پیچھے تعاقب کر رہی تھیں، جیسے وہ اسے اپنی زندگی کے شکنجے میں جکڑنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ مشی نے جب دیکھا کہ وحاش کے کمرے کی بتی بند ہو گئی ہے اور پورے گھر پر موت جیسی خاموشی چھا گئی ہے، تو اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ ہاں، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، ہٹلر کا اوتار۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ اسی لکڑی کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس بار اس نے مزید احتیاط برتی اور کسی سائے کی طرح پھسلتی ہوئی زارون کے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچ گئی۔ زارون کے کمرے کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی تھی، جیسے اسے مشی کی آمد کا اندازہ ہو۔ مشی نے مہارت سے کھڑکی پار کی اور سیدھی کمرے کے اندر تھی۔ زارون بیڈ پر لیٹا موبائل فون استعمال کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ مشی، تم پاگل ہو گئی ہو؟ اگر بھائی وحاش نے دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کا کیما بنا دیں گے۔ زارون نے گھبرا کر سرگوشی کی، مگر اس کی آنکھوں میں مشی کے لیے وہی پرانی دوستی اور اپنائیت تھی۔ ارے چپ کرو، وہ ہٹلر سو گیا ہے۔ مشی نے بڑے اطمینان سے زارون کے بیڈ پر قبضہ جمایا اور اس کے تکیے کے نیچے سے چپس کا پیکٹ نکال لیا۔ تمہیں پتہ ہے، ابھی باہر پکڑا گیا تھا، میں اس سے بال بچی ہوں، ورنہ آج تو میری نماز جنازہ ہو جانی تھی۔ زارون ہنسا۔ تم کبھی باز نہیں آنا، ویسے تم آئی کیوں ہو؟ یار، وہ تم نے جو ناول لایا تھا نا، اس کا اگلا حصہ چاہیے تھا۔ اور ہاں، ذرا یہ دیکھو، میں نے وحاش کے جوتے میں تھوڑا سا گوند ڈال دیا ہے، صبح جب وہ آفس جانے کے لیے پہنے گا نا تو۔ مشی اپنی شرارت بتاتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ زارون بھی اس کی بات پر ہنس رہا تھا۔ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ جس ہٹلر کے سونے کا وہ جشن منا رہے تھے، وہ ابھی سویا نہیں تھا۔ وحاش زارون کے کمرے کے باہر راہداری میں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ مٹھیاں بنے ہوئے تھے اور آنکھوں میں غصے کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اسے مشی کی ایک ایک بات سنائی دے رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ مشی کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھوٹ کر گرا اور زارون کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ سامنے وحاش کھڑا تھا، شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے، آستینیں چڑھی ہوئیں اور چہرے پر وہ وحشتناک خاموشی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ زارون، باہر نکلو۔
وہاج کی آواز اتنی سپاٹ تھی کہ مشی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ بھائی وہ مشی تو بس، زارون نے صفائی دینی چاہی۔ میں نے کہا باہر نکلو ابھی، وہاج نے دھاڑ کر کہا تو زارون سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس نے مشی کو ایک بے بس نظر سے دیکھا۔ وہاج نے ایک جھٹکے سے مشی کا بازو جکڑا اور اسے اپنی سمت کھینچا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مشی کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ وہاج کی آنکھوں میں اس وقت وہ غصہ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے مشی؟ وہاج کی آواز دبی دبی مگر حد سے زیادہ خوفناک تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم رات کے اس پہر ایک ایسے شخص کے کمرے میں ہو جس کی نیت اور فطرت سے تم رتی برابر بھی واقف نہیں ہو؟ مشی نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیں مجھے، زارون میرا کزن ہے، میرا بہترین دوست ہے۔ آپ ہمیشہ اس کے بارے میں اتنا برا کیوں سوچتے ہیں؟ وہ آپ کی طرح ہٹلر نہیں ہے۔ دوست؟ وہاج کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ تمہاری یہ معصومیت ایک دن تمہیں لے ڈوبے گی۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ صرف ناول ڈسکس کرتا ہے؟ میں مرد ہوں مشی، میں اس کی نظریں پہچانتا ہوں۔ وہ زارون جس کے پاس تم رات بھر بیٹھتی ہو، وہ تمہاری دوستی کی آڑ میں جس گندگی کو چھپائے بیٹھا ہے، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ مشی غصے سے چلائی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ بس مجھ پر اپنی سرداری جمانا چاہتے ہیں۔ وہاج نے اس کا دوسرا بازو بھی پکڑ کر اسے دیوار سے جا لگایا۔ اس کا چہرہ مشی کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، زارون وہ سانپ ہے جو آستین میں پل رہا ہے۔ آج اگر میں یہاں نہ آتا تو شاید کل تمہیں یہ دوستی بہت مہنگی پڑتی۔ اس نے گہرا سانس لیا، اس کی سانسیں مشی کے گال جھلسا رہی تھیں۔ آج کے بعد اگر تم نے اس لکڑی کے دروازے کی طرف قدم بھی بڑھایا تو یاد رکھنا مشی، میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ میں تمہیں اس گھر کے اس کونے میں قید کر دوں گا جہاں سے تمہیں سورج کی روشنی بھی میری اجازت کے بغیر نہیں ملے گی۔ اس نے مشی کو جھٹکے سے چھوڑا، جیسے اسے چھو کر بھی اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ ابھی کی ابھی میرے ساتھ واپس چلو، اور خبردار جو مڑ کر پیچھے دیکھا۔ مشی خوف اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ سر جھکائے وہاج کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ پہلی بار وہاج کے اس روپ سے واقعی ڈر گئی تھی، مگر زارون کے بارے میں کہی گئی باتیں اس کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچا رہی تھیں۔ وہاج کے غصے اور وارننگ کو مشی نے حسب معمول ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ اگلے دن جب گھر والوں کو لگا کہ وہ کالج گئی ہے، مشی نے خاموشی سے زارون کے ساتھ پروگرام بنایا اور کالج کی بجائے شہر سے دور ان کے پرانے فارم ہاؤس پہنچ گئی۔ وہاں کی ہریالی اور سکون دیکھ کر مشی اپنی ساری پریشانیاں بھول گئی۔ وہ بچوں کی طرح باغ میں دوڑ رہی تھی، کبھی آم کے درختوں کو چھوتی تو کبھی پالتو خرگوشوں کے پیچھے بھاگتی۔ زارون ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں وہ دوستی نہیں تھی جس کا مشی کو گمان تھا۔ زارون، تمہیں پتہ ہے؟ مشی ہانپتے ہوئے اس کے پاس آ کر گھاس پر بیٹھ گئی اور بچوں کی طرح معصومیت سے باتیں شروع کر دیں۔ کل رات جب وہاج بھائی نے مجھے تمہارے کمرے میں پکڑا تھا نا، تو سچ میں مجھے لگا کہ آج میرا آخری دن ہے۔ وہ کتنے عجیب ہے نا، کہہ رہے تھے کہ تم سانپ ہو، مطلب کچھ بھی، انہیں تو ہر چیز میں برائی نظر آتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بتاتی جا رہی تھی، اور پتہ ہے فارم ہاؤس کے اس تالاب میں جو بطخیں ہیں نا، ان کے چھوٹے چھوٹے چوزے نکل آئے ہیں، میں نے ابھی دیکھے۔ وہ اتنے پیارے ہیں جیسے روئی کے گالے ہوں۔ میں نے سوچا ہے کہ ایک چوزا چھپا کر گھر لے جاؤں گی، وہاج بھائی کے کمرے میں چھوڑ دوں گی، پھر دیکھنا ان کی سرداری کیسے فیل ہوتی ہے جب وہ چوں چوں سنیں گے۔ مشی مسلسل بول رہی تھی اپنی معصومانہ شرارتیں، اور وہاں کی ایک ایک چیز کی تفصیل ایسے بتا رہی تھی جیسے کوئی 6 سال کی بچی ہو۔ زارون، تم خاموش کیوں ہو؟ دیکھو نا یہاں کتنا مزہ آ رہا ہے۔ کالج کی بورنگ کلاسز سے تو یہ جگہ 1000 گنا بہتر ہے۔ زارون نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں مشی، یہ جگہ واقعی بہت پرامن ہے، یہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، نہ وہاج بھائی اور نہ ہی گھر کا کوئی اور فرد۔ مشی اس کے لہجے کی تبدیلی کو نہ سمجھ سکی اور دوبارہ ایک تتلی کے پیچھے بھاگ کھڑی ہوئی۔ مشی فارم ہاؤس کے لان میں ایک خوبصورت رنگین تتلی کے پیچھے دیوانی ہوئی بھاگ رہی تھی۔ وہ بالکل کسی چھوٹی بچی کی طرح کبھی جھکتی تو کبھی اچھل کر اسے پکڑنے کی کوشش کرتی۔
اس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں زندگی کی بھرپور چمک تھی۔ دیکھو زارون، یہ کتنی پیاری ہے، بالکل میرے کپڑوں جیسا رنگ ہے، اس نے کہا۔ مشی نے تتلی کے تعاقب میں دوڑتے ہوئے ہنس کر کہا۔ زارون کرسی پر بیٹھا اسے مسلسل دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں وہ دوستی نہیں تھی جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں مشی کے دوڑنے کی وجہ سے اس کے وجود میں ہونے والی لرزش اور اس کے کھلتے ہوئے رنگ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ہوس اور تاریکی اتر آئی تھی، جس سے مشی بالکل بے خبر اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ وہ تتلی ایک پھول پر جا بیٹھی۔ مشی نے دبے قدموں اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر تتلی پھر اڑ گئی۔ مشی تھک کر گھاس پر گر گئی اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اوف زارون، یہ تو بہت تیز نکلی۔ زارون دھیرے سے اٹھا اور مشی کی طرف بڑھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک ایسی بھوک تھی جسے دیکھ کر کوئی بھی تجربہ کار انسان بھانپ لیتا کہ اس کی نیت صاف نہیں ہے۔ وہ مشی کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور جھک کر اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو چھونے کی کوشش کی۔ تم اس تتلی سے زیادہ خوبصورت ہو مشی، اور تتلیوں کو تو قید کر لینا چاہیے۔ زارون کی آواز گہری اور زہریلی ہو رہی تھی۔ مشی نے چونک کر اوپر دیکھا۔ اسے وہاج کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں کہ وہ سانپ ہے۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر زارون نے بڑی چالاکی سے اس کا راستہ روک لیا۔ زارون، تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مشی نے لرزتی آواز میں کہا۔ زارون کے لبوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ڈر کیسا مشی، ہم تو دوست ہیں نا؟ اس نے اپنا ہاتھ مشی کی گال کی طرف بڑھایا۔ زارون مشی کے اس قدر قریب آ گیا کہ اسے زارون کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ مشی کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ زارون نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے انتہائی مدھم مگر بھاری آواز میں پوچھا، مشی سچ سچ بتاؤ، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یہ سوال سنتے ہی مشی کا پورا چہرہ تمتما اٹھا اور وہ شرم و حیا سے لال سرخ ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بچپن کی دوستی اور وہ بے تکلفی اپنی جگہ، مگر اس لمحے زارون کا اس قدر قریب ہونا اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ وہ واقعی زارون کو پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ گزارا ہر پل اسے عزیز تھا، اور شاید اسی لیے وہ وہاج کی تمام پابندیوں کو توڑ کر یہاں چلی آئی تھی۔ زارون نے اس کی خاموشی اور سرخی کو دیکھ کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہاری یہ خاموشی اور یہ رنگت سب بتا رہی ہے مشی۔ مشی کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا، وہ چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑا پا رہی تھی، بس اس کے لمس اور اس کے سوال کے جادو میں جکڑی کھڑی تھی۔ مشی نے اپنی لرزتی پلکیں موند لیں اور دھیرے سے اپنا سر زارون کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ اس وقت اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی، ایک ایسے حصار کی جہاں وہ خود کو محفوظ سمجھ سکے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر زارون کی شرٹ کو بھگو گیا۔ زارون، مجھے صرف تم اچھے لگتے ہو۔ مشی کی آواز غم اور محبت کے ملے جلے تاثر سے بھری ہوئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ مما مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، بابا نے اپنی الگ دنیا بسا کر دوسری شادی کر لی، اور میں تو بس محبت کی بھوکی ہوں زارون، تھوڑی سی توجہ اور اپنائیت چاہتی ہوں۔ اس نے ایک گہری سسکی لی اور زارون کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ گھر میں تائی جان اور ان کی بیٹی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، وہ تو بس موقع ڈھونڈتی ہیں کہ کب میری برائی کریں، اور وہاں بہاج بھائی، وہ تو بلا وجہ مجھ پر اپنا حق جتاتے ہیں جیسے میں ان کی کوئی جاگیر ہوں۔ مجھے ان کی وہ پابندیاں اور ان کا وہ غصہ دم گھٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ زارون کے سینے کی دھڑکنیں مشی کو محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسے اپنے دکھڑے سناتے ہوئے بالکل ایک چھوٹی بچی لگ رہی تھی جسے صرف ایک ہمدرد کندھے کی ضرورت تھی۔ صرف تم ہو زارون، جو مجھے سمجھتے ہو، جو مجھ سے پیار کرتے ہو اور پیار سے بات کرتے ہو۔ مجھے اس محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ زارون نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کر لیا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار چمک تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مشی کی یہ جذباتی کمزوری اسے اس کے اور قریب لے آئے گی۔ زارون مشی کی جذباتی کیفیت کو بھانپتے ہوئے اسے دھیرے سے فارم ہاؤس کے اندرونی کمرے کی طرف لے گیا۔ مشی جو اس وقت محبت اور ہمدردی کے چھاؤں تلے بالکل نہال تھی، خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زارون نے دروازہ بند کیا اور مشی کے اتنا قریب ہو گیا کہ دونوں کا سانس ٹکرانے لگا۔ زارون، یہ سب غلط ہے، ہمیں باہر جانا چاہیے۔ مشی نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، اس کا دل کسی خوف زدہ پرندے کی طرح سینے میں پھڑک رہا تھا۔
غلط کیا ہے مشی؟ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور آخر کار ہمیں شادی تو کرنی ہی ہے نا۔ زارون کی آواز میں ایک مخمور سا جادو تھا۔ اس نے مشی کی مخالفت کو نظر انداز کیا اور جھک کر اپنے تپتے لب اس کی گردن کی نرم جلد پر رکھ دیے۔ مشی کے پورے وجود میں جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بری طرح لرز اٹھی۔ یہ لمس اسے وہ تحفظ نہیں دے رہا تھا جس کی وہ تلاش میں تھی، بلکہ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور کراہت پیدا کر رہا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زارون کو پیچھے دھکیلا۔ نہیں نہیں زارون! وہ ہانپتی ہوئی کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس کا سانس اکھڑا ہوا تھا اور چہرہ پریشانی سے سفید پڑ چکا تھا۔ فارم ہاؤس کے لان میں آ کر وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھ چکا تھا۔ اسے اپنی محبت سچی لگتی تھی، مگر زارون کی اس حرکت نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بری طرح بے چین تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کہاں جائے گی اور کس سے بات کرے۔ مشی پاگلوں کی طرح فارم ہاؤس سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس کے کانوں میں اب بھی زارون کی وہی گہری آواز اور اپنی گردن پر اس کے لبوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، جس نے اسے تحفظ کی بجائے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے پہلی بار وحاج کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھی کہ میں مرد ہوں، میں اس کی نظریں پہچانتا ہوں۔ وہ بدحواس سی کسی طرح رکشہ کروا کر گھر پہنچی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ تائی جان اور باقی سب سو چکے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے گھر کا پچھلا دروازہ کھولا اور سیدھی کچن میں داخل ہو گئی تاکہ پانی پی کر اپنے خشک حلق کو تر کر سکے۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور آنکھیں بے چینی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ اندھیرے کچن میں اس نے جیسے ہی فریج کی لائٹ کھولی، وہ اچھل پڑی۔ سامنے وحاج کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھے، تیکھی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو مشی؟ وحاج کی آواز سپاٹ تھی، مگر اس میں چھپا غصہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ وہ میں کچن میں پانی پینے آئی تھی۔ مشی نے نظریں جھکائیں۔ اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور وہ بری طرح پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ وحاج 2 قدم چل کر اس کے اتنا قریب آیا کہ مشی کا سانس رک گیا۔ اس نے مشی کے گردن پر پڑنے والے اس ہلکے سے نشان کو دیکھ لیا تھا جسے مشی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وحاج کے جبڑے سختی سے بھیج گئے اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو اور تمہارا یہ حال کس نے کیا ہے؟ وحاج نے اس کا بازو اتنی سختی سے جکڑا کہ مشی کے لبوں سے سسکی نکل گئی۔ مشی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف زارون کی اس حرکت پر شرمندہ اور پریشان تھی، اور وحاج کا یہ روپ اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم کر رہا تھا۔ وحاج کی گرفت اور اس کی آنکھوں میں اٹھتا سوال دیکھ کر مشی کا خوف بدتمیزی میں بدل گیا۔ اس کا اپنا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا، اسی لیے وہ اس بوجھ کو وحاج پر نکالنا چاہتی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں جہاں سے بھی آؤں، آپ میرے باپ نہیں ہیں اور نہ ہی میرے شوہر کہ میں آپ کو ایک ایک پل کا حساب دوں۔ میں زارون کے ساتھ تھی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی طرح نہیں ہے۔ مشی نے چیختے ہوئے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ زارون کا نام اور مشی کی زبان سے اپنے حق میں ایسی باتیں سن کر وحاج کا ضبط جواب دے گیا۔ ٹھا! ایک زوردار تھپڑ مشی کے گال پر پڑا جس کی گونج پورے کچن میں سنائی دی۔ مشی کا سر چکرا گیا اور وہ ساکت رہ گئی۔ وحاج کا ہاتھ اب بھی فضا میں لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ خبردار جو دوبارہ اس نیچ انسان کا نام لیا یا مجھ سے اس لہجے میں بات کی۔ وحاج کی آواز دبی دبی مگر غضبناک تھی۔ مشی نے اپنا گال تھاما اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے ہچکیاں لیتی ہوئی دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ اسے اپنے گال پر ہونے والی جلن سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ وحاج نے اسے تھپڑ مارا، اور اسے بھی بڑھ کر کہ یہ سچائی اسے ڈرا رہی تھی کہ زارون نے واقعی اس کے ساتھ غلط کیا تھا، جس کی طرف وحاج اسے بار بار اشارہ کر رہا تھا۔ وحاج کے اندر اس وقت غصے کا ایک سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ مشی کا وہ تھپڑ کھا کر رونا اسے تڑپا تو رہا تھا، مگر اس تڑپ سے زیادہ اس کے دل میں زارون کے لیے نفرت بھڑک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زارون نے مشی کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ غصے میں پاگل ہوتا ہوا کچن سے نکلا اور سیدھا زارون کے گھر کی طرف بڑھا۔ بیچ کے اس لکڑی کے دروازے کو اس نے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ چرچرا کر کھل گیا۔ زارون ابھی کمرے میں سکون سے لیٹا اسی رومانوی لمحے کی یادوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک وحاج ایک قہر بن کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس سے پہلے کہ زارون کچھ سمجھ پاتا، وحاج نے اسے گریبان سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے گرایا اور مکوں کی برسات کر دی۔
تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہاج کی ہر ضرب کے ساتھ ایک دھاڑ نکل رہی تھی۔ زارون کے منہ سے خون بہنے لگا۔ وہ وہاج کی طاقت کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ وہاج نے اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد مگر خون خوار لہجے میں وارننگ دی۔ سن لو زارون، وہ مشی ہے، میری مشی، اس کی طرف دیکھنا تو دور کی بات ہے، اگر تمہارا سایہ بھی اس پر پڑا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تمہاری اپنی پہچان بھی ختم ہو جائے گی۔ آج تو میں نے صرف ہاتھ چلایا ہے، اگلی بار تمہاری جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس سے دور رہو ورنہ یہ تمہاری زندگی کی آخری غلطی ہوگی۔ وہاج نے اسے جھٹکے سے فرش پر پھینکا اور اپنے ہاتھ صاف کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی وحشت تھی، مگر اب اس کا رخ واپسی مشی کے کمرے کی طرف تھا جہاں وہ رو رہی تھی۔ وہاج کے جانے کے بعد زارون کافی دیر تک فرش پر پڑا کراہتا رہا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ سے رستہ خون صاف کیا اور ایک وحشیانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کی بجائے ایک کالی انتقامی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر اٹھا اور آئینے میں اپنی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھا۔ تمہاری مشی؟ اس نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ دہرایا، جیسے وہاج کی وارننگ کا مذاق اڑا رہا ہو۔ وہاج بھائی، آپ نے مجھے مار کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ آپ نے تو اسے تھپڑ مارا ہے، وہ تو ویسے ہی آپ سے نفرت کرتی ہے، اور اب میں اس نفرت کو اس حد تک لے جاؤں گا کہ وہ خود آپ کی بربادی کی وجہ بنے گی۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر آئینے پر ماری۔ اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہاری اس پاکیزہ مشی کے ساتھ۔ وہ محبت کی بھوکی ہے نا، تو میں اسے ایسی محبت کا زہر پلاؤں گا کہ وہ آپ کے سینے پر مونگ ڈلے گی۔ اب یہ جنگ صرف مشی کی نہیں، میری انا کی ہے، اور اس میں جیت صرف زارون کی ہوگی۔ زارون کے ذہن میں ایک نہایت گندا اور خطرناک منصوبہ بننا شروع ہو گیا تھا، جس میں اس نے مشی کو مہرے کے طور پر استعمال کر کے وہاج کو نیچا دکھانا تھا۔ وہاج مشی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کی فضا اس کے سسکنے کی آوازوں سے بوجھل تھی۔ مشی بیڈ پر اوندھے منہ پڑی رو رہی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہاج خاموشی سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کا غصہ اب پچھتاوے کی راکھ میں بدل چکا تھا۔ جب کافی دیر تک وہاج کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی تو مشی نے آہستہ سے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو کر بری طرح سوج چکی تھیں، اور گال پر وہاج کی انگلیوں کے نشان ابھی تک واضح تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہاج کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ مشی، وہاج نے بہت دھیمے اور نرم لہجے میں اسے پکارا اور اپنا ہاتھ اس کے بکھرے ہوئے بالوں کی طرف بڑھایا، مگر مشی نے فوراً پیچھے ہٹ کر اسے ایک خوف زدہ اور نفرت بھری نظر سے دیکھا۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ مار تو لیا ہے، اب کیا جان لینی ہے میری؟ اس کی آواز ہچکیوں کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی۔ وہاج نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں مشی کے ان سوجے ہوئے نینوں پر جمی تھیں جو کبھی شرارت سے چمکتی تھیں، مگر آج اس کی اپنی سختی نے ان کی چمک چھین لی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ زارون کا کیا حال کر کے آیا ہے اور کیوں، مگر مشی کی یہ حالت اسے لفظوں کی ادائیگی سے روک رہی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کی خاموش معافی مشی کے سوجے ہوئے چہروں کا مداوع کر سکے۔ وہاج مشی کی اس ٹوٹی ہوئی حالت کو مزید نہ دیکھ سکا۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا اور بہت ہی نرمی سے جھک کر اپنا ہاتھ اس کے اس گال پر رکھا جہاں تھپڑ کی سرخی ابھی نیلاہٹ میں بدل رہی تھی۔ اس کی پوروں کا لمس اتنا ریشمی اور تڑپ سے بھرپور تھا کہ مشی کی ہچکی رک گئی۔ وہاج نے بغیر کچھ کہے نہایت ممتا بھرے انداز میں اسے اپنی مضبوط باہوں کے گھیرے میں لیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی مشی کو وہاج کے دل کی دھڑکن سنائی دی، اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ جو اب تک سسک رہی تھی صرف وہاج کے سینے سے لگتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا رونا اتنا شدید تھا کہ اس کا پورا وجود وہاج کے ہاتھوں میں لرز رہا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہاج کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچتی جا رہی تھی، جیسے اپنی ساری محرومیوں کا، اپنی تنہائی کا اور زارون کے دیے گئے اس خوفناک لمس کا بوجھ وہاج کے سینے میں انڈیل دینا چاہتی ہو۔ میں بہت اکیلی ہوں وہاج بھائی، سب مجھے چھوڑ گئے، وہ روتے ہوئے مشکل سے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وہاج نے اسے مزید سختی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا اور اس کے سر پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس وقت وہ اسے ایک ہٹلر یا سخت گیر کزن کے طور پر نہیں بلکہ اس کے واحد محافظ کے طور پر سنبھال رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ مشی کی یہ بدتمیزی صرف توجہ حاصل کرنے کا ایک راستہ تھی اور وہ محبت کی تڑپ میں غلط ہاتھوں میں کھیل رہی تھی۔
کافی دیر تک جب کمرے میں صرف مشی کے رونے کی آواز گونجتی رہی، جبکہ وہاج خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لیے اس کے دکھ بانٹتا رہا۔ وہاج کی اس رات کی نرمی اور اس کے سینے کی تپش نے چند لمحوں کے لیے تو مشی کو سکون دیا تھا، مگر جیسے ہی صبح ہوئی، مشی کی فطری ضد اور بے وقوفی پھر سے اوت کر آ گئی۔ اسے وہاج کا وہ تھپڑ یاد آتا تو اس کا دل پھر سے نفرت سے بھر جاتا۔ وہ اتنی سادہ تھی کہ زارون کی اس نیچ حرکت کو محبت کی شدت سمجھ بیٹھی، اور وہاج کی وارننگ کو اس کی سرداری اور حسد۔ وہاج نے اس پر سخت پہرا بٹھا دیا تھا، مگر مشی تو مشی تھی۔ جب وہاج آفس چلا جاتا تو وہ تائی جان کی نظریں بچا کر پھر سے اسی لکڑی کے دروازے کے پاس جا کھڑی ہوتی۔ زارون جو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اب مشی کے سامنے پہلے سے زیادہ مظلوم بن کر آیا۔ دیکھو مشی، تمہارے وہاج بھائی نے میرا کیا حال کیا ہے۔ زارون نے اپنے نیلے پڑے ہونٹ اور پٹی بندھا ہاتھ اسے دکھایا۔ وہ ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دیں گے، وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ مشی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آئی ایم سوری زارون، میری وجہ سے آپ کو یہ سب سہنا پڑا۔ وہاج بھائی بہت ظالم ہے، میں ان سے نفرت کرتی ہوں۔ زارون کے دل میں شیطانی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جان گیا تھا کہ مشی اس کے شکنجے میں مکمل طور پر پھنس چکی ہے۔ وہاج کے بار بار سمجھانے، اسے زارون کی حقیقت دکھانے اور اسے تحفظ دینے کی ہر کوشش کو مشی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پیروں تلے روند رہی تھی۔ وہ چھپ چھپ کر زارون سے فون پر باتیں کرتی اور موقع ملتے ہی اس سے ملتی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے۔ ایک دن جب وہاج گھر نہ تھا، زارون نے اسے میسج کیا، مشی اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو ابھی پچھلے گیٹ پر آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مشی نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ آدھی رات کو زارون اسے باہر کیوں بلا رہا ہے۔ وہ بس دیوانی بنی چادر اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ زارون اسے محبت نہیں بلکہ ایک ایسا کھائی کی طرف لے کے جا رہا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زارون کی چکنی چپڑی باتوں نے مشی کے دماغ پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز ہی نہ رہی۔ جب زارون نے اسے پچھلے گیٹ پر دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک آئی۔ مشی، تمہیں یاد ہے نا آج کیا ہے؟ زارون نے اس کے قریب آ کر انتہائی پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ مشی نے معصومیت سے نفی میں سر ہلایا۔ زارون نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ پاگل لڑکی، آج تمہاری سالگرہ ہے۔ میں نے فارم ہاؤس پر تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہاں کیک، لائٹس اور وہ سب کچھ ہے جو تمہیں پسند ہے۔ مشی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سچ؟ مگر زارون، اس وقت اگر وہاج بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ارے وہ تو سو رہے ہوں گے اور ہم 2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ چلو نا مشی، کیا تم اپنی زندگی کا سب سے یادگار سرپرائز مس کرنا چاہتی ہو؟ زارون نے اسے جذباتی طور پر اکسایا۔ مشی جو اپنوں کی توجہ اور محبت کی پیاسی تھی، اس سرپرائز کے نام پر سب کچھ بھول گئی۔ وہ خاموشی سے زارون کی بائک پر بیٹھ گئی اور دونوں رات کی تاریکی میں فارم ہاؤس کی طرف نکل پڑے۔ راستے بھر مشی خوشی سے چہک رہی تھی اور زارون کو وہ تمام باتیں بتا رہی تھی جو وہ اس کے سرپرائز کے لیے سوچ رہی تھی۔ تم کتنے اچھے ہو زارون، کاش وہاج بھائی بھی تمہاری طرح ہوتے۔ زارون نے ہیلمٹ کے پیچھے ایک زہریلی مسکراہٹ دبائی۔ اس کا سرپرائز کیک یا پھول نہیں تھا، بلکہ کچھ ایسا تھا جو مشی کی زندگی تباہ کرنے والا تھا۔ جیسے ہی فارم ہاؤس کا گیٹ کھلا، مشی نے دیکھا کہ وہاں ہر طرف اندھیرا تھا، کوئی لائٹس نہیں تھی۔ زارون، یہاں تو اندھیرا ہے، سرپرائز کہاں ہے؟ مشی نے اترتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ زارون نے بائک سٹینڈ پر لگائی اور مشی کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غلط چمک پہلے سے کہیں زیادہ واضح اور وحشت ناک تھی۔ سرپرائز اندر ہے مشی، چلو میرے ساتھ۔ فارم ہاؤس کے اس ویران اور اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہی زارون نے بٹن دبایا اور پورا کمرہ رنگ برنگی لائٹوں اور غباروں سے جگمگا اٹھا۔ درمیان میں ایک خوبصورت کیک رکھا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے مشی لکھا ہوا تھا۔ مشی کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں۔ اوہ مائی گاڈ زارون، یہ سب کتنا خوبصورت ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا۔ زارون اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کیک کی طرف لے گیا۔ تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں مشی، چلو جلدی سے کیک کاٹو۔ مشی نے خوشی خوشی کیک کاٹا اور پہلا نوالا زارون کو کھلایا۔ تھینک یو زارون، آج میں بہت خوش ہوں، گھر میں تو کوئی میری سالگرہ یاد بھی نہیں رکھتا۔ اچانک زارون کے لہجے میں تبدیلی آئی۔ اس نے مشی کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر اپنے بہت قریب کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پیار نہیں بلکہ ایک عجیب سی ہوس تھی۔ مشی، میں نے تمہارے لیے اتنا بڑا رسک لیا، تمہیں یہاں لایا، اتنا سب کچھ کیا،
کیا تم مجھے اس کا صلہ نہیں دو گی؟ زارون کی آواز گہری اور بھاری ہو گئی۔ مشی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں نا، میں نے شکریہ تو کہا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ زارون نے اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، صرف شکریہ سے کام نہیں چلے گا جان، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آج میں تمہیں پوری طرح اپنا بنانا چاہتا ہوں، یہ تنہائی، یہ رات، اور ہم دونوں۔ مجھے تم چاہیے ہو مشی، تمہارا یہ خوبصورت جسم۔ مشی کے چہرے سے ہنسی ایک دم غائب ہو گئی، وہ بری طرح لرز اٹھی۔ زارون، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم یہاں صرف کیک کاٹنے آئے تھے، پلیز مجھے گھر چھوڑ دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زارون نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف مزید کھینچ لیا۔ ڈر کیسا؟ شادی تو ہم نے کرنی ہی ہے نا، تو پھر آج کیوں نہیں؟ دیکھو مشی، وہاں سے بدلہ لینے کا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ تم میری ہو چکی ہو تو اس کی سرداری خاک میں مل جائے گی۔ مشی نے تڑپ کر اس سے دور ہونے کی کوشش کی۔ تم پاگل ہو گئے ہو، یہ محبت نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم اتنے گندے انسان ہو، چھوڑو مجھے۔ زارون نے اس کے بال پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا اور غصے سے غرایا، بہت ہو گئی معصومیت، اب تم یہاں سے تبھی جاؤ گی جب میں چاہوں گا۔ تم محبت کی بھوکی تھی نا، تو لو اب بھگتو یہ محبت۔ مشی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ زارون پلیز، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ زارون نے ایک وحشیانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گردن پر چھکتے ہوئے کہا، چیخ لو مشی، جتنا چیخنا ہے، یہاں تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ مشی نے اپنی پوری قوت جمع کی اور زارون کے سینے پر زوردار دھکا دیا، مگر زارون نے ہنستے ہوئے اس کی دونوں کلائیاں مروڑ کر اسے دوبارہ دیوار سے جا لگایا۔ اس کی گرفت اب کسی لوہے کی زنجیر کی طرح مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے زارون، تم جانور بن رہے ہو، خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ مشی کی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ اس کی سالگرہ کا وہ خوبصورت لباس اب زارون کی کھینچا تانی کی وجہ سے جگہ جگہ سے شکن آلود ہو چکا تھا۔ زارون نے اس کے چہرے کے قریب آ کر غلیظ لہجے میں کہا، بھاگ کر کہاں جاؤ گی مشی؟ یہاں میلوں تک کوئی انسان نہیں ہے، تمہارا وہ ہٹلر بھائی بھی اب تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اس نے ایک ہاتھ سے مشی کے دونوں ہاتھ سر سے اوپر دیوار پر جکڑ لیے اور دوسرا ہاتھ بدنیتی سے اس کے چہرے اور گردن کی طرف بڑھایا۔ مشی نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور سر ادھر ادھر مارنے لگی۔ وہاج بھائی، بچائیں مجھے، وہاج بھائی۔ اس کے حلق سے نکلی آخری پکار کسی ڈوبتے ہوئے انسان کی آخری امید تھی۔ زارون نے جیسے ہی مشی کے دوپٹے کو جھٹکا دیا اور اپنی حدیں پار کرنے لگا اور آگے بڑھا، تبھی کمرے کا لکڑی کا وزنی دروازہ اپنی چولوں سے اکھڑ کر فرش پر آ گرا۔ گرد و غبار کے اس طوفان میں ایک ہیبت ناک سایہ نمودار ہوا، وہ وہاج تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور چہرے پر ایک ایسی درندگی جو کسی بھوکے شیر کے سامنے بھی نہ ہو۔ زارون ساکت رہ گیا، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ مشی نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں، وہاج کو سامنے دیکھ کر اس کی ہچکی بند گئی۔ وہاج بھائی۔ وہاج نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر زارون کی گردن سے اسے دبوچا اور ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ زارون دور جا کر کیک والی میز پر گرا، شیشے کی میز چکنا چور ہو گئی اور کیک فرش پر بکھر گیا۔ وہاج زارون پر ٹوٹ پڑا، وہ اسے مار نہیں رہا تھا بلکہ اسے ختم کر دینے کے در پر تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ ہر ضرب کے ساتھ وہاج کی ایک دھاڑ نکلتی جو فارم ہاؤس کے سناٹے کو چیر دیتی۔ مشی فرش پر ڈھیر ہو گئی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ اسے اپنی بے وقوفی، اپنی ضد اور وہاج کی ہر کہی ہوئی سچائی اب کسی زہر کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہاج نے ادموئے زارون کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے مشی کی طرف لپکا۔ اس نے اپنی قیمتی چادر اتار کر مشی کے گرد لپیٹی اور اسے اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ اس وقت وہاج کے جسم کا تپنا اور اس کے دل کی دھڑکن مشی کو بتا رہی تھی کہ اگر آج یہ شخص نہ پہنچتا تو مشی کے پاس موت کے سوا کوئی راستہ نہ بچتا۔ وہاج نے زارون کو لہو لہان حالت میں وہیں فرش پر چھوڑا اور پلٹ کر مشی کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں اب بھی التجا کر رہی تھیں، مگر وہاج کا غصہ اب ہمدردی سے کہیں بلند ہو چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مشی کو بازو سے پکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ ایک بھرپور تھپڑ مشی کے گال پر پڑا کہ وہ لڑکھڑا گئی۔ یہ اس بے وقوفی کا صلہ ہے جس کی وجہ سے تم اپنی عزت نیلام کرنے یہاں آئی تھی۔ وہاج کی آواز میں دہکتا ہوا کوئلہ تھا۔ مشی نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ وہ چیخی نہ اس نے مزاحمت کی۔ اس کے اندر کی ضد اور انا زارون کی اس غلیظ حرکت کے ساتھ ہی دم توڑ چکی تھی۔ وہاج اسے وحشیانہ انداز میں گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا اور اسے اندر پٹخ دیا۔
پوری راہداری اور گاڑی تک کا سفر مشی نے ایک لاش کی طرح طے کیا۔ وہ ساکت تھی، اس کی نظریں اپنے ہی ہاتھوں کی لرزش پر جمی تھیں۔ اسے اپنی ہر غلطی، وہاج کی ہر وارننگ اور زارون کی مکر و فریب اور ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح یاد آ رہے تھے۔ گاڑی فارم ہاؤس سے شہر کے ایک نجی فلیٹ پر آ کر رکی۔ وہاج نے دوبارہ اسے بازو سے جکڑا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فلیٹ کے اندر لے گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، مشی کے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اندر تایا ابا، تائی جان، دو گواہ اور ایک مولوی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ تائی جان کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت تھی، جبکہ تایا ابا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ بیٹھو یہاں، وہاج نے اسے صوفے پر دھکا دیا۔ مشی خاموش تھی، اس کا دوپٹہ پھٹا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور گال پر وہاج کی انگلیوں کے نشان گہرے ہو چکے تھے۔ وہ کسی مجرم کی طرح سب کے سامنے بیٹھی تھی، مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی شکست تسلیم کرنے کا احساس تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ جس آزادی اور محبت کے پیچھے وہ بھاگ رہی ہے، وہ صرف ایک سراب تھا، اور جس ہٹلر سے وہ نفرت کرتی تھی، وہی آج اس کا واحد محافظ بن کر کھڑا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ آگے بڑھایا۔ وہاج صاحب، کیا ہم شروع کریں؟ وہاج نے مشی کی طرف دیکھے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا، جی، شروع کریں۔ پورے کمرے میں صرف مولوی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، مگر مشی کے کانوں میں صرف زارون کے وہ الفاظ اور اس کے ناپاک لمس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بغیر کسی احتجاج کے نم آنکھوں کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ وہ جو محبت کی بھوکی تھی، آج اسے پتہ چلا تھا کہ سچی محبت بچانے میں کیا ہوتی ہے، برباد کرنے میں نہیں۔ سب کے جانے کے بعد فلیٹ میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو کسی بڑے طوفان کے تھم جانے کے بعد ہوتی ہے۔ وہاج نے باہر کا دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا لاؤنج میں آیا، جہاں مشی صوفے پر سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہاج کی آنکھیں اب بھی غصے اور بے خوابی کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور مشی کے بالکل سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، جیسے وہ اب بھی خود کو اس گھٹیا صورتحال سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مشی نے ہمت جمع کر کے نظریں اٹھائیں اور وہاج کے چہرے کو دیکھا۔ وہ شخص جس سے وہ کل تک نفرت کرتی تھی، آج اسی نے اس کی بکھری ہوئی عزت کو اپنے نام کی چادر دے کر سمیٹ لیا تھا۔ اسے اپنی ہر بدتمیزی، ہر ضد اور زارون کی وہ گندی نظریں یاد آنے لگیں تو اس کا ضبط جواب دے گیا، وہاج بھائی۔ اس کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی پکار نکلی۔ وہاج نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مشی سے یہ خاموشی برداشت نہ ہوئی، وہ صوفے سے نیچے پھسلی اور روتے ہوئے وہاج کے سینے سے چمٹ گئی۔ اس نے اپنا سر اس کے چوڑے شانے پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت گندی ہوں، میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ وہ زارون، اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ وہاج کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے بھینچ رہی تھی، جیسے اگر آج اسے چھوڑا تو وہ کہیں گر جائے گی۔ وہاج کا جسم پہلے تو سختی سے اکڑا رہا، اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، مگر مشی کی بے بس سسکیوں اور اس کے لرزتے ہوئے وجود نے آخر کار اسے پگھلا دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے مضبوط بازو مشی کے گرد پھیلا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب بس کرو مشی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ وہاج کی آواز میں اب ایک ایسی سختی نہیں تھی، اس میں ایک فاتحانہ درد تھا۔ اگر آج میں نہ پہنچتا تو تم اپنی معافی مانگنے کے قابل بھی نہ رہتی۔ مشی نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے مسلسل رو رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہاج کا یہ سخت لہجہ اور پابندیاں دراصل اس کی ڈھال تھیں، جنہیں اس نے اپنے خود ہاتھوں سے توڑنے کی کوشش کی تھی۔ وہاج نے گہرا سانس بھرتے ہوئے مشی کو اپنی باہوں کے آہنی حصار میں اس طرح بھینچ دیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر اور ہر شر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ اس کے اپنے دل کی دھڑکن بھی قابو میں نہیں تھی، وہ مضبوط دکھ رہا تھا، مگر اندر سے وہ خود بھی اس ہولناک تصور سے ڈر گیا تھا کہ اگر وہ 5 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا تو مشی کی زندگی میں سوائے اندھیرے کے کچھ نہ بچتا۔ خاموش ہو جاؤ مشی، اب تم محفوظ ہو، وہاج نے اس کے کان کے پاس ایک نہایت سرگوشیانہ اور ریشمی لہجے میں کہا۔ اس کی تپتی ہوئی سانسیں مشی کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ مشی جو اب تک صدمے میں تھی، ایک عجیب سی حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ تھوڑی دیر پہلے جب زارون نے اسے چھوا تھا تو اسے اپنے جسم سے کراہت آ رہی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی گندگی مل دی گئی ہو۔ اس کا ہر لمس کسی کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، مگر اب وہاج کے سینے سے لگ کر اس کی باہوں کی گرفت میں اسے وہ سکون مل رہا تھا جس کی وہ زندگی بھر سے پیاسی تھی۔ وہاج نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے مشی کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی لال انگارہ آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک بے پناہ تڑپاتی ہوئی محبت نے لے لی تھی۔ اس نے اپنے انگوٹھے سے مشی کے گال پر ٹھہرے آنسوؤں کو صاف کیا، مگر اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ مشی کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں۔
میں نے تمہیں ہمیشہ روکا مشی، اسی لیے نہیں کہ میں تمہاری خوشیاں چھیننا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وحاج نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے نہایت عقیدت سے کہا۔ مشی نے بے اختیار اپنا ہاتھ وحاج کی گردن کے گرد ڈال دیے اور اسے مزید قریب ہو گئی۔ وحاج نے جھک کر اس کے کان کے پاس اپنی بھاری آواز میں سرگوشی کی۔ آج سے تم صرف میری ہو مشی، میری بیوی، وحاج کی عزت اور اس کی زندگی۔ وحاج نے اس کے بھیگے ہوئے گال کو اپنے پوروں سے سہلایا اور پھر آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے اور آنکھوں کو چوما۔ مشی کو محسوس ہوا جیسے اس کی روح پر لگے تمام زخم بھر رہے ہوں۔ زارون کا لمس ایک اذیت تھی، مگر وحاج کا لمس ایک مرہم بن کر اس کے وجود میں اتر رہا تھا۔ اس رومانوی اور پرسکون لمحے میں مشی کو پہلی بار اپنی اصلی منزل مل گئی تھی۔ وحاج نے مشی کے لرزتے ہوئے وجود کو اپنے سینے میں اس قدر سختی سے کھینچ لیا کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وحاج کا چہرہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح ایک تڑپتے ہوئے عاشق جیسا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی کی اور مشی کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ مشی، میری طرف دیکھو۔ وحاج کی آواز میں ایک ایسی بھاری اور مخمور کشش تھی جو مشی یوں پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مشی نے اپنی سوجی ہوئی مخمور آنکھیں اٹھائیں تو وحاج کی لال انگارہ آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ تڑپ دیکھی۔ وحاج نے نہایت نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کے کان کے پاس جھک گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے مشی کہ آج مجھ پر کیا گزری ہے؟ جب میں نے اس کمینے کے ہاتھ تمہارے دوپٹے پر دیکھے تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ پوری کائنات کو آگ لگا دوں۔ میں ڈر گیا تھا مشی، میں زندگی میں پہلی بار کسی چیز سے ڈرا ہوں، اور وہ خوف تمہیں کھونے کا تھا۔ اس کا سانس مشی کی گردن کے حساس جلد کو چلا رہا تھا۔ مشی نے ہچکی لی اور اپنا چہرہ اس کے ہاتھوں میں جھکا دیا۔ مجھے معاف کر دیں وحاج، میں نے آپ کو ہمیشہ غلط سمجھا۔ میں کتنی بے وقوف تھی کہ اس گندگی کو محبت سمجھ بیٹھی۔ وحاج نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے لبوں کے بہت قریب آ کر سرگوشی کی۔ محبت گناہ نہیں ہوتی مشی، اور نہ ہی محبت میں کسی کے جسم کی نیلامی ہوتی ہے۔ محبت تو وہ ہے جو ابھی میں تمہارے لیے محسوس کر رہا ہوں، تمہیں اپنی پناہ میں لینے کی تڑپ، تمہیں دنیا سے چھپا کر اپنے دل میں قید کر لینے کی چاہ۔ زارون کا لمس تمہیں کیوں برا لگا؟ کیونکہ اس میں ہوس تھی۔ میرا لمس تمہیں کیوں سکون دے رہا ہے؟ کیونکہ اس میں تمہارے لیے میری روح کی پاکیزگی شامل ہے۔ مشی کو واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ وحاج کی وہی انگلیاں جو تھوڑی دیر پہلے تھپڑ بن کر برس رہی تھیں، اب اس کی گالوں پر ریشم کی طرح پھسل رہی تھیں۔ اس کا ایک ایک لمس مشی کے پور پور میں سکون کی لہریں دوڑا رہا تھا۔ وحاج، کیا آپ واقعی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ مشی نے اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھی میں دباتے ہوئے پوچھا۔ وحاج کے لبوں پر ایک ایسی دلکش مگر گہری مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کر مشی کی بند آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میں نے تمہیں اس دن سے اپنا مان لیا تھا جب تم نے پہلی بار میرے سامنے اپنی بڑی بڑی آنکھیں چپکائی تھیں۔ یہ نکاح تو محض ایک رسم ہے، میری روح تو برسوں سے تمہارا نام کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ اس نے مشی کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا اور اسے زمین سے اٹھا کر اپنے برابر لایا۔ آج کے بعد کوئی زارون، کوئی وحاج کی سختی تمہارے اور میرے درمیان نہیں آئے گی۔ تم صرف میری ہو، میری زندگی کی سب سے قیمتی متاع۔ مشی نے اپنا سر اس کے مضبوط کندھے پر ٹکا دیا اور پہلی بار اسے لگا کہ وہ بھٹکتی ہوئی مسافر اپنی اصل گھر پہنچ گئی ہے۔ وحاج نے اسے اپنی باہوں میں بھر کر چوم لیا اور اس رات کی تنہائی ان کی سچی اور والہانہ محبت کی گواہ بن گئی۔ رات کی سیاہی دھیرے دھیرے سحر کے اجالے میں بدل رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی سے سورج کی پہلی کرن نے مشی کے چہرے کو چھوا تو اس کی بوجھل پلکیں واہ ہوئیں۔ اسے اپنے گرد ایک نہایت مضبوط اور گرم حصار محسوس ہوا۔ وحاج اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کے سر پر اپنا تھوڑی ٹکائے اب بھی گہری نیند میں تھا، مگر اس کی گرفت میں وہ تحفظ تھا جس کے لیے مشی برسوں سے تڑپ رہی تھی۔ مشی نے ساکت ہو کر وحاج کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہ شخص جو پوری دنیا کے لیے ایک چٹان تھا، اس وقت محبت کی حدت سے پگھلا ہوا تھا۔ اچانک وحاج کی آنکھیں کھلی۔ مشی کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے مشی پر دیوانہ وار ماتھے، آنکھوں اور گالوں پر بوسوں کی بارش کر دی، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب ہر صبح ایسی ہی خوبصورت ہوگی۔ وحاج، صبح ہو گئی ہے۔ مشی نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپانا چاہا، مگر وحاج نے اسے مزید اپنی طرف کھینچ لیا۔ صبح تو تب ہوتی ہے جب تمہارا یہ کھلتا ہوا چہرہ دیکھ لوں۔ وحاج کی آواز میں صبح کی وہ خاص بھاری پر محبت کی چاشنی تھی۔ اس نے مشی کے بالوں کو سہلاتے ہوئے سکون سے بتایا، مشی، تمہیں اب کبھی اس زارون کا نام سننے کو نہیں ملے گا۔ رات کو ہی پولیس اسے اٹھا کر لے گئی ہے۔ اسے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے میں نے۔ وحاج کی مشی پر ایک میل دور سے بھی کوئی میلی آنکھ ڈالے تو میں اسے بخشنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی اگر میں اسے زندہ چھوڑ دیتا۔ مشی کی آنکھوں میں ایک بار پھر پچھتاوے کے آنسو چمکے۔ اس نے وہاج کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ وہاج، مجھے معاف کر دیں، میری اس ایک غلطی نے ہماری عزت خاک میں ملا دی ہوتی۔ میں اپنی ضد میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ آپ کی سچی محبت اور پرواہ کو قید سمجھ بیٹھی۔ پلیز مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا، ہمیشہ اسی طرح میرا محافظ بن کر رہیے گا۔ وہاج نے اس کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو اپنی پوٹ سے سمیٹا اور اسے ایک نہایت طویل اور محبت بھرے لمس میں پرو لیا۔ معافی کی بات دوبارہ مت کرنا مشی، تم میری عزت ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا کوئی احسان نہیں، میرا حق ہے۔ اب تم اس وہاج کی قید میں ہو جہاں صرف پیار ہوگا۔ تمہاری ہر خوشی میں میرے سر آنکھوں پر ہے، مگر شرط صرف ایک ہے، تمہاری ہر سانس پر میرا نام ہوگا۔ مشی نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے دل پر رکھ دیا جہاں اب صرف اس کے نام کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ کمرہ سورج کی روشنی سے بھر گیا تھا اور ان کے دل اس اطمینان سے کہ اب کوئی طوفان انہیں الگ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی زندگی کا ایک ایسا اختتام تھا جو دراصل ایک لازوال اور خوبصورت محبت کا آغاز تھا۔